اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ مفسرین نے لکھا بیان فرمایا، حضرت علامہ اسماعیل حقی نے اور حضرت مولانا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں، اور اس کے علاوہ بہت سارے مفسرین نے اس انداز کے ساتھ لکھا کہ والذین معہ، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اشداء علی الکفار، اس سے مراد حضرت عمر فاروق ہیں، رحماء بینہم، اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں، تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ یہ ماہ مقدس حج کا یہ مہینہ، اور اس مہینے کی 26 تاریخ کو، 26 ذو الحج کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس لحاظ سے اس آیہ مبارکہ کے زیر تحت میں نے عنوان بنایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے، کہ اس مہینے کی 26 تاریخ کو ذو الحج کو صبح کی نماز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، اور ایک بدبخت ابو لولو فیروز جو کہ مجوسی تھا، اس نے آپ پر آ کر حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو کر گر پڑے، کچھ دن آپ علالت میں رہے۔ یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور یکم محرم کو ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، اشداء علی الکفار، اس سے مراد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر کے رب کی بارگاہ سے مانگا تھا۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مشہور و معروف حدیث سیاستہ کی حدیث، ابن ماجہ اور صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیے، اللہم اعز الاسلام بالاسنان بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام۔ حضرت عمر فاروق اور ابن حشام یعنی عمر بن خطاب اور عمر بن حشام، عمر بن خطاب سے مراد تو حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، اور عمر بن حشام سے مراد ابو جہل ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن رب کی بارگاہ میں منظور حضرت عمر فاروق اعظم تھے، عمر بن خطاب تھے۔ اللہ کریم نے دعا قبول فرمائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی۔ ایک حدیث کے اندر دونوں کا ذکر ہے، عمر بن خطاب کا اور عمر بن حشام کا، لیکن ایک حدیث کے اندر صرف عمر بن خطاب کا ذکر ہے، صرف عمر بن خطاب کا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب کے حق میں رب کی بارگاہ سے دعا کی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا اسلام کی فتح تھی،
حضرت عمر فاروق کا ایمان لانا اسلام کی فتح تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ کیسے ایمان لائے؟ یہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، اور تقریباً ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان لائے، جو کہ دشمن اسلام تھے، بڑے دشمن تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے بڑے اسلام کے بڑے دشمن تھے، اللہ اکبر، اور ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں اسلام کا مقابلہ کروں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ کروں گا۔ اور کسی نے کہا کہ تم نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے، پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر گئے، دروازہ بند تھا۔ حضرت خباب، حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید، دونوں کو حضرت خباب قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت خباب کے پاس حضرت سعید بن زید اور فاطمہ بن خطاب دونوں قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق نے دروازے پر دستک دی تو آپ کی بہن حضرت اپنا فاطمہ بنت خطاب نے جب پوچھا کون، تو حضرت عمر فاروق نے جب گرخت آواز سے کہا عمر، حضرت خباب چھپ گئے۔ حضرت عمر کی بہن نے دروازہ کھولا، حضرت عمر فاروق اندر آئے اور بہن پر ظلم کیا، یعنی تماچے مارنے لگے۔ تم کیا کر رہے تھے؟ حضرت فاطمہ نے کہا، آپ کی بہن نے کہا، عمر فاروق کی بہن نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا، یہ ساری اسلام لانے سے پہلے کی باتیں ہیں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو یہ سن کر عمر فاروق جوش میں آ گئے اور اپنی بہن کو تماچا مارا، زور سے مارنے لگے، چہرے پر تھپڑ مارا، حتیٰ کہ آپ کی بہن زخمی ہو گئی، اور آپ نے اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کو بھی مارتے رہے، وہ بھی شدید زخمی ہو گئے۔ جب تھک کر ہار کر جب بیٹھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہا کہ ذرا مجھے تو سناؤ، قرآن تم کیا پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے تو سناؤ۔ جب آپ کی بہن نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی، قرآن پڑھنا شروع کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے قرآن سنتے گئے، حضرت عمر فاروق اندر سے نرم ہوتے گئے، اندر کی کیفیت بدلتی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اتنا اثر کرتا گیا، یہ وہ قرآن ہے، اللہ اکبر، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن، یہ وہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ اللہ کے خوف سے کانپنے لگے، پہاڑ بھی کانپنے لگے۔ یہ وہ قرآن ہے۔ قرآن جب پڑھا گیا، آپ کی بہن نے جب قرآن پڑھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اندر کی کیفیت بدل دی گئی، اندر سے نرم ہوتے گئے، سر جھکتا گیا، آنسو نکلنا شروع ہو گئے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ لاؤ مجھے قرآن کی زیارت تو کراؤ، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ آپ کی بہن نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ پاکیزہ کتاب ہے، لیکن ابھی تم پلید ہو، پاکیزہ نہیں ہو، لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ کتاب ہے کہ جسے پاکیزہ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کو اس کے بہن نے کہا کہ جاؤ پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر گئے، غسل کیا، اپنے آپ کو پاکیزہ کیا۔ جیسے وہ غسل کرتے رہے، ادھر اس کی بہن ہاتھ اٹھا کر دعا رب کی بارگاہ میں کرتی رہی کہ یا اللہ، جیسے میرا بھائی عمر اپنے ظاہر کو پاک کر رہا ہے، اس کے باطن کو پاک کرتے۔ حضرت عمر فاروق جب باہر آئے تو پھر کیفیت تو بدل چکی تھی، دل موم ہو چکا تھا، اندر اس کا نرم ہو چکا تھا، تبدیلی آ چکی تھی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تیاری کرتا ہوں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب حضرت عمر فاروق کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رسول حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنے دو، اگر صحیح نیت سے آ رہا ہے تو اسلام کی دولت سے سرفراز ہوگا، اگر غلط نیت سے آ رہا ہے تو میں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب عمر آیا اندر داخل ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی چادر کو ایسے تھوڑا سا جھٹکا دیا، نبوت مصطفیٰ کا روب عمر پر پڑا۔ عمر فاروق سہم گیا۔ میرے آقا نے فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے آیا ہوں، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے آئے ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر پڑھو کلمہ طیبہ۔ میرے آقا نے اسے مسلمان کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ حضرت عمر یہ کافی طویل یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے کیا تھے، اسلام لانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کا ایمان لانا اسلام کی فتح تھی، عمر فاروق کا ایمان لانا اسلام کی فتح تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر فاروق کے اسلام لانے سے پہلے کسی کو جرت نہ ہوتی کہ وہ علل اعلان یا تنہ تنہا یا علیحدہ یا ظاہراً کوئی نماز پڑھے، لیکن جب سے عمر ایمان لایا اس کے بعد ہم علل اعلان نماز پڑھنے لگے، کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے۔ عمر کا ایمان لانا اسلام کی فتح تھی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کی قوم کے اندر، ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو فاروق اعظم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ محدث کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محدث وہ ہوتا ہے کہ جس پر رب کی طرف سے الہام ہو۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر جہاں بھی ہوتا ہے حق عمر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوت کے اندر یہاں تک لے گئے، حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے لکھ گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حق عمر کے ساتھ ہے، عمر حق کے ساتھ ہے، حق عمر کے ساتھ ہے اور عمر حق کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پر خود رب بولتا ہے، عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پر خود رب بولتا ہے۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب کے عالم میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں اور ان کے وجود پر جو قمیص ہے سارے قمیص پہنے ہوئے ہیں، کسی کی قمیص سینے تک ہے، کسی کی قمیص سینے سے کم ہے۔ جب عمر میرے سامنے سے گزرا ہے میں نے دیکھا کہ اس کی قمیص زمین تک گھسیٹتی آ رہی ہے، سینے تک نہیں، سینے سے کم نہیں، بلکہ سارے وجود پر ہے اور اس سے بھی زیادہ زمین پر گھسیٹتے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا دین، اس سے مراد دین ہے، یعنی حضرت عمر فاروق یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے ذریعے دور دور تک ایمان پھیلے گا، دور دور تک دین پھیلے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہی آپ کے دور میں ایک زلزلہ آیا اور آپ کے ہاتھ میں اکثر وہ درہ ہوتا، چابک آپ اکثر اٹھائے ہوئے ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں درہ تھا۔ درہ کتنی بڑا ہوگا؟ ایک بندے کے ہاتھ میں وہ کتنی بڑا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر روئے زمین مدینہ طیبہ کی کتنی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہی درہ، وہی چابک تھا۔
جیسے مدینہ طیبہ کی زمین پر زلزلہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی چابک زمین پر زور سے مالا، زلزلہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، 1400 سال گزر گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جب زلزلہ روکنے کے لیے چابک زمین پر مارا، اس وقت سے لے کر آج تک مدینہ کی سرزمین پر کوئی زلزلہ نہیں آیا، آج تک کوئی زلزلہ نہیں آیا۔ اور دریائے نیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں، دریائے نیل یہ وہ دریا ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ کو ہر تاریخ کی کتاب میں ملے گا۔ یہ وہ واقعہ ہے حضرت دریائے نیل، دریائے نیل پانی جاری ہوتا تو وہ دریائے نیل جب تک لوگ ایک کنواری لڑکی خوبصورت سنوار کر سنگھار کر کنواری لڑکی دوشیزہ تیار کر کے اس دریا میں ڈالتے تو پھر وہ دریا جاری ہو جاتا، پانی جاری و ساری رہتا۔ پھر سال ختم ہونے کے بعد پانی رک جاتا، پھر وہ لڑکی تیار کرتے، کنواری دوشیزہ لڑکی تیار کر کے اس کو سنگھار کر پھر اس دریا میں ڈالتے تو پھر وہ جاری رہتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا واقعہ آیا کہ دریا نیل کا پانی رک گیا اور لوگوں نے آپ کی خدمت میں شکایت کی، حضور بات ایسی ہے یہ دریائے نیل چلتا نہیں جب تک ہر سال ایک نوجوان لڑکی اس میں ہم نہ ڈالیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ کر صرف 2 جملے لکھے، رکے پر 2 جملے، صرف 2 جملے لکھے۔ وہ 2 جملے لکھ کر آپ نے فرمائے اس رکے کو دریائے نیل میں ڈال دو، دریائے نیل میں ڈال دو۔ رکے کا دریائے نیل میں جانا تھا کہ پانی خود بخود جاری ہو گیا۔ اس رکے پر 2 جملے کون سے تھے؟ وہ 2 جملے یہ تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 2 جملے یہ لکھے کہ اے دریا اگر تو خدا کی مرضی سے چلتا ہے، خدا کی مرضی سے، تو پھر تو چلتا رہے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر ہمیں تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ رکا جیسے ہی دریائے نیل میں ڈالا گیا پانی جاری ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے، اب بھی جا کر دریائے نیل کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے رکا دریائے نیل میں ڈالا گیا اس وقت سے لے کر آج تک 1400 سال گزر گئے، دریائے نیل ابھی تک جاری و ساری ہے، ابھی تک جاری و ساری ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، ہر صحابی کی اپنی اپنی شان ہے، ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایک اپنی شان ہے، حضرت عثمان غنی کی اپنی شان ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی اپنی شان ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کا آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں میرے آقا نے رب کی بارگاہ سے مانگا ہے، مانگا ہے۔ سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق یہ حضور کے مرید بھی ہیں، حضور کی مراد بھی ہیں، حضور کی مراد بھی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عطائے خدا بھی ہے، یہ دعائے مصطفیٰ بھی ہیں، یہ عطائے خدا بھی ہیں، دعائے مصطفیٰ بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت مولا علی کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں۔ دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ مسجد ہے، مسجد نبی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، مصلی پر تشریف فرما ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نماز کی اب خواب دیکھ رہے ہیں، صبح کی نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود نماز پڑھا رہے ہیں، امامت فرما رہے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ صحابہ کرام کی طرف پھیر لیا۔ پھر اسی اثناء میں ایک شخص آیا اور اس نے کھجوروں کا ٹوکرا حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اٹھو اور اس کھجور کے ٹوکرے کو اٹھا کر سارے لوگوں میں ایک ایک کھجور تقسیم کر دو۔ مولا کائنات اٹھے، ایک ایک کھجور سب میں تقسیم کی، پھر آ کر کھجور کا ٹوکرا سامنے رکھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھجور کے ٹوکرے سے ایک کھجور اٹھا کر میرے آقا نے مولا علی کو دی۔
پھر میرے آقا نے فرمایا باقی کھجوریں لے جاؤ، ازواج مطہرات کے گھروں میں تقسیم کر دو۔ مولا علی فرماتے کہ اب میں یہی خواب دیکھ رہا تھا کہ اچانک میں بیدار ہوا، میری آنکھیں کھل گئی، دیکھا تو صبح کی نماز کا وقت ہے۔ جب میں مسجد پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے۔ ہم نے نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت عمر فاروق اسی طرح مصلی پر بیٹھے ہوئے اپنے رخ کو صحابہ کرام کی طرف بھیجا، صحابہ کرام کی طرف بھیجا، پھیر لیا اپنے چہرے کو۔ پھر اس کے بعد اسی اثنا میں ایک شخص آیا اور اس نے کھجوریں پیش کی، کھجوریں پیش کی۔ حضرت عمر فاروق نے مولا علی سے کہا علی اٹھو اور اس کھجور کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت علی اٹھے اور ایک ایک کھجور سب میں تقسیم کی، پھر آ کر سامنے کھجور کا ٹوکرا رکھا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک کھجور اٹھا کر مولا علی کو دی، پھر فرمایا حضرت عمر فاروق نے اس کھجور کے ٹوکرے کو لے جاؤ اور ازواج مطہرات میں کے گھروں میں تقسیم کر دو۔ اسی مقام پر مولا علی نے حضرت عمر فاروق سے خواہش کی کہ ایک اور کھجور بھی مجھے دو، ایک اور کھجور بھی دو۔ حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا، مولا علی نے جب دوسری کھجور مانگی تو حضرت عمر فاروق نے کہا اے علی اگر اللہ کے نبی نے تجھے 2 کھجوریں دی ہوتی تو میں بھی تجھے 2 دیتا، اللہ کے نبی نے 2 دی ہوتی تو میں بھی تجھے 2 دیتا۔ مولا کائنات خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، اپنا رخ صحابہ کی طرف پھیرا، اسی طرح کھجوروں کا ٹوکرا حاضر ہوا، اسی طرح حضور نے حکم فرمایا، اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک کھجور دی۔ جب بیدار ہوئے تو دور تھا حضرت عمر فاروق کا، آپ اسی طرح نماز پڑھا رہے ہیں، اسی طرح اپنا رخ انور کو صحابہ کی طرف پھیرا اور اسی طرح کھجوریں پیش ہوئی، کھجوروں کا ٹوکرا پیش ہوا اور اسی طرح حکم ہوا اور اسی طرح عمر فاروق نے ایک کھجور دی۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام، میں نے پہلے کہا ہے کہ ہر صحابی کی اپنی ایک حیثیت ہے، اپنی ایک شان ہے، اپنا ایک مقام ہے ہر صحابی کا، اور صحابہ کرام کے تذکرے ہیں قرآن کے اندر، جیسے آل بیت آل رسول کے تذکرے ہیں قرآن کے اندر، اسی طرح صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے قرآن کے اندر۔ اور واضح قرآن کی آیت ہی ہے، اکثر مفسرین نے اس قرآن کی آیت سے صحابہ کرام مراد لیا ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ والذین معہ، اس سے مراد حضرت صدیق اکبر ہیں، اشداء علی الکفار اس سے مراد حضرت عمر فاروق ہیں، رحماء بینہم اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہے، تراہم رکعا سجدا اس سے مراد مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز ہوئی اور آپ کو یکم محرم کو قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ کتابوں کے اندر ہے یکم محرم کو آپ کی روح پرواز ہوئی، اور کچھ حضرات اعتراض کرتے ہیں محرم کے حوالے سے، دوسرے مسلک کے کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی جو روح تھی وہ یکم محرم کو نہ نکلی تھی، بلکہ 26 ذوالحج کو، جیسے آپ پر حملہ ہوا 26 ذوالحج کو بھی آپ شہید ہوئے، دوسرے مسلک کے۔ لیکن مسلک احناف حنفی حضرات اور ان کی کتابوں کے اندر، جو محققین کی کتابوں میں جو موجود ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر، چاہے وہ تاریخ ابن خلدون ہو، چاہے ابن ساکر ہو، چاہے سیرت کی اور کتابیں ہوں، تاریخ کی اور کتابیں ہوں، احناف کی اکثر کتابوں کے اندر یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روح پرواز ہوئی وہ یکم محرم کو ہوئی، یکم محرم کو ہی حضرت عمر فاروق قبر کے اندر دفن کیے گئے۔